اگر عربی کی لغات کو دیکھا جائے تو غد کا معنی بڑے سارے چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. ہمارا کل لیاؤ نہیں، غدا اصل میں کہتے ہیں غد جو ہے یہ صبح دوپہر، صبح کا جو وقت ہے یعنی دن کا جو پہلا حصہ ہے اس حصے کو عربی میں غد کہتے ہیں، اور اس دن کے پہلے حصے میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو غدا کہتے ہیں. یہ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا جو ہے وہ 3 بجے 4 بجے کھاتے ہیں، اور ہمارے ایک دوست جو ہیں انہوں نے ہماری دعوت رکھی تو ہم ان کے یہاں چلے گئے. انہوں نے کہا جی کتنے بجے آئیں گے؟ میں نے کہا بھائی زور کی نماز پڑھ کے آ جاؤں گا. تو خیر ہم نے 3 ساڑھے 3 بجے وہاں جا کے ہم پہنچے تھے، انہوں نے کھانا کھلا دیا. تو ان کے چھوٹے بھائی نے کہا مفتی صاحب آپ کا احسان ہے، ورنہ ہمارا دوپہر کا کھانا تو ایسا ہوتا ہے کہ یا ہمارا کھانا ختم یا مغرب کی اذان ہو گئی. تو یہ غدا نہیں ہے، یہ دوپہر کا کھانا نہیں ہے. وہ جو قیلولہ ہے وہ بھی دوپہر کا کھانا کھا کے سو جائیں اور پھر ظہر کی نماز کے لیے اٹھیں، اس کو کہتے ہیں قیلولہ. صرف جمعے کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام سے عموماً یہ عادت تھی کہ آپ دوپہر کی نماز کا کھانا کھاتے تھے. تو غد اس وقت کو کہتے ہیں جو دن کا شروع کا وقت ہوتا ہے. تو ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں کل صبح کے وقت کا روزہ رکھ رہا ہوں یا کل صبح کے وقت کی نیت کر رہا ہوں تو اس میں لغتاً بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کس نے کہا کہ یہ جو ہم یہ دعا کہہ رہے ہیں یہ دعا قرآن و حدیث سے ہے اور یہ دعا بالکل درست ہے اور یہ دعا مانگنی چاہیے، اس دعا کو نہ مانگنے والے کا روزہ نہیں ہوگا؟ کسی شخص نے ایک لفظ کہا، وہ بھی کسی عربی نے ہی کہا ہوگا نا، کسی پٹھان نے یا کسی بلوچ نے یا کسی سندھی نے دعا نہیں بنائی ہے، یہ دعا کسی عرب کی ہی زبان سے نکلی ہوگی. ہم اگر اس کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہیں تو پھر تو ہم قصوروار ہیں. کہتے ہیں جی کل صبح کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو صبح کا روزہ کہنا کیا غلط ہے؟ یہ غدا کا مطلب کل کا نہیں ہے، میں صبح کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور صبح کا روزہ سبھی کو پتا ہے کہ صبح کا ہی روزہ ہوتا ہے بھائی. لہٰذا یہ جو اعتراض ہے یہ صرف اور صرف اعتراض برائے اعتراض